اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی محکم کتابہ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔ حمد و ثنا رب العالمین کی کہ جس پروردگار نے ہماری زندگیوں میں ایک دفعہ پھر اپنی خصوصی رحمتوں کی مہمانی میں ہمیں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی، اور رب العالمین نے اس ماہ مبارک رمضان میں ہمیں سانسیں لینے کی توفیق عطا کی، اور اس پروردگار عالم نے اپنی معنویت کے دسترخوان پہ حاضر ہونے کی ہمیں توفیق عطا کی۔ اور درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی پاکیزہ آل پر کہ جن ہستیوں کو رب العالمین نے ہماری زندگیوں کے لیے اسوہ حسنہ بنا کر بھیجا۔ جس آیت مجیدہ کو میں نے سرلوح کلام قرار دیا، سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، رب العالمین کا ارشاد ہے کہ ان قریب ہم انہیں آیات دکھائیں گے آفاق میں، جہان میں اور کائنات میں، اور ان کی جانوں میں انہیں ہم ایسی نشانیاں اور علامتیں دکھائیں گے کہ جس کے بعد انسانوں کے لیے واضح اور آشکار ہو جائے گا کہ ہمارا پروردگار برحق ہے۔ اس آیت مجیدہ کا جو انتخاب کیا گیا ہے ماہ مبارک رمضان کے اس پہلے خمسے میں گفتگو کرنے کے لیے، اس کا تناسب کیا ہے؟ کیوں اس آیت مجیدہ کے خاص کر عنوان آیات کو موضوع بحث قرار دیا گیا ہے؟ تو وہ تمہید کے طور پہ عرض کر دوں کہ ماہ مبارک رمضان انسان کے تزکیہ نفس کا، صفائے قلب کا اور اپنی معنویت کو پاک کرنے کا ایسا زمانہ اور ایسا وقت ہے کہ جس میں انسان باقی تمام ایام کی نسبت بیشتر اپنے رب کا قرب محسوس کرتا ہے، کیونکہ رب العالمین کا قرب انسان کو اسی وقت محسوس ہو سکتا ہے جب انسان کی روح اپنے رب کے مناسب مقام پہ پہنچ جائے، جب انسان کی روحانیت میں شفافیت آ جائے، انسان کی روحانیت سے مادی غلاظتیں، نفسانی خواہشات کی تاریکیاں کم ہونے لگیں، تو روحانی طور پر اور معنوی طور پر انسان اپنے خالق کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے اور اپنے پروردگار کو قریب سے محسوس کرتا ہے۔ جیسے رب العالمین نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ تمہارا رب تمہاری شہرگ حیات سے بھی زیادہ قریب ہے۔ ایک اور جگہ فرمایا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ، کہ اللہ ہر انسان مومن کے دل میں حکومت کرتا ہے، ہر انسان رب العالمین کی حکومت میں زندگی بسر کرتا ہے، اس کے اقتدار اور قدرت میں سانسیں لے رہا ہے، اپنے اوقات بسر کر رہا ہے، لیکن غالب اکثریت انسانوں کی اپنے رب کی اس حکومت کو محسوس نہیں کر پاتی۔ اس کی اصلی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ہم انسان اس مادی دنیا میں اپنی خواہشات میں اس طرح سے گر چکے ہوتے ہیں کہ ہماری نفسانی خواہشات اور مادی تقاضے روح اور قلب پر غالب آ جاتے ہیں، روح اور قلب پر حجاب بن جاتے ہیں، جن حجابوں کی وجہ سے ہماری وہ ریالٹی ہڈن رہ جاتی ہے، مخفی اور پوشیدہ رہ جاتی ہے، ہماری حقیقت کہ ہمارا اپنے رب سے تعلق اور ناطہ کیا ہے۔ اور ماہ مبارک رمضان میں پروردگار عالم نے مومنین کو، مسلمین کو یہ توفیق عطا کی ہے کہ انسان اپنی خواہشات کو کم کرتے ہوئے اپنے قلب اور روح سے حجابات کو برطرف کر سکے۔ جیسے انسان کے قلب و روح سے خواہشات نفسانی کے حجاب برطرف ہوں گے اور وہ موانع برطرف ہو جائیں گے، تو انسان کا قلب اپنے رب کے قرب کو محسوس کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ اور چونکہ ماہ مبارک رمضان میں انسان کے قلب کو شفافیت ملنے کا بہت ہی اہم
موقع ملتا ہے، بہت ہی عظیم فرصت انسان کو نصیب ہوتی ہے کہ اس فرصت سے استفادہ کرتے ہوئے انسان اپنے رب کو پہچاننے کی کوشش کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان، اس کی شناخت اور معرفت چونکہ ڈائریکٹ انسان حاصل نہیں کر پاتا، نہ ہی رب العالمین کی حقیقت تک انسان پہنچ سکتا ہے، تو یہاں پہ چاہیے کہ اللہ تعالیٰ انسان کی ہدایت کا کچھ ایسا بندوبست کرے کہ انسان نشانیاں دیکھتے ہوئے، آثار دیکھتے ہوئے اپنے رب کو پا سکے اور رب کے قریب پہنچ سکے۔ اسی عنوان سے یہ آیت مجیدہ ہے، وَسَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ، ہم انہیں آسمان، زمین، کائنات و جہان میں اور ان کی جانوں میں اپنی نشانیاں دکھائیں گے۔ آیات کا لفظ استعمال ہوا ان نشانیوں کے لیے۔ اب ایک سوال ہے کہ آیات کے متعلق بحث کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ آیات کا لفظ اٹھانے کی کیا ضرورت ہے کہ اس پہ بحث کی جائے؟ مختصر اس کا جواب عرض کرتا چلوں کہ انسانوں کی ذہنی دنیا میں یعنی معرفتی حوالے سے اکثریت ایسے گزرتی ہے کہ جن کا رب العالمین کی ذات پر تہ دل سے کوئی ایمان نہیں ہوتا۔ اکثر چاہے وہ دیندار بھی ہوں، معلومات کی حد تک، انفارمیشنز کی حد تک اللہ تعالیٰ کو جانتے ہیں کہ کوئی خالق ہے، لیکن دل سے وہ معرفت کہ جو ایمان بن کے انسان کے قلب پر حاکم ہو جائے، ایسی معرفت بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہے۔ وہ دل سے اٹھنے والی معرفت کہ جو عمل میں انسان کو رب العالمین کے سامنے سر تسلیم کر دے، یہ معرفت بہت کم لوگوں میں ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تک پہنچنے کے لیے ان آیات و نشانیوں کو بحث کرنا ضروری ہے کہ جو ہمیں رہنمائی کریں کہ اس کائنات کا کوئی خالق ہے۔ کیا واقعاً اگرچہ قلبی طور پر بہت کم ہوتے ہیں لوگ کہ جو تہ دل سے رب پر ایمان رکھتے ہوں، تو کیا ایسے لوگ بھی ہیں جو بالکل خدا کو نہیں مانتے؟ چاہے معلومات کی حد تک، انفارمیشن کی حد تک، ذہنی معلومات کی حد تک، یہاں پر بھی کافی لوگ پائے جاتے ہیں ایسے جن کا تعلق کسی خاص دین سے نہیں ہوتا۔ عیسائیوں کے اندر بھی جنم لے سکتے ہیں، یہودیوں کے اندر بھی جنم لے سکتے ہیں، مسلمانوں کے بیچ میں بھی یہ سر اٹھا سکتے ہیں، جن کو ایتھیسٹ کہا جاتا ہے، جن کو ملحد کہا جاتا ہے، جن کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ کائنات کا کوئی ایسا خالق نہیں ہے جس کی آپ کو عبادت کرنی پڑے، کوئی ایسا خالق نہیں ہے جو آپ کے اعمال کو دیکھ رہا ہے اور آپ کے اعمال کا وہ حساب و کتاب کرتے ہوئے قیامت کے دن آپ کو سزا یا جزا دے گا۔ ایتھیسٹ بولتے ہیں انہیں، کافر آپ کہیں، ملحدین کہیں، منکرین کہیں، اور یہ آبادی ہر زمانے میں لوگوں کی موجود رہی ہے، چاہے کم ہوں، انگلی پہ گننے کے قابل ہوں، اگرچہ کم ہی ہوں مگر ہوتے ہیں، ہر زمانے میں ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں تھے، امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے زمانے میں لوگ سامنے آئے، امام رضا علیہ السلام کے سامنے ابھر کر آئے، امام صادق اور امام باقر علیہ السلام کے ساتھ بھی آ کر مناظرے کیا کرتے تھے یہ لوگ۔ زندیق بھی بولتے ہیں، آپ کبھی عقائد کی کتابیں مطالعہ کرنے کا آپ کو فرصت ہو تو وہاں پر زندیق کا لفظ استعمال ہوتا ہے، ملحدین، زندیق، اور آج کی ٹرم جو ایتھیسٹ آپ بولتے ہیں۔ ایتھیسٹوں کا یہ کہنا ہے کہ کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کو آپ ایویڈنس قرار دے کر رب العالمین کی ریالٹی کو پروو کر سکیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ کائنات کریشن نہیں ہے، یہ ایکسیڈنٹلی کچھ پروسیس سے گزر کر چیزیں ایک خاص شکل اختیار کر لیتی ہیں اور آپ کو لگتا ہے یہ کریشن ہے۔ یہ ان لوگوں کے کہنے کے مطابق کوئی ایسا خالق نہیں ہے کہ جس کے سامنے ہمیں جھکنے کی ضرورت ہو، کوئی ایسی ہستی نہیں ہے کہ جو ہمارے لیے قانون بنا کر بھیجے اور ہمیں اس کو فالو کرنے کی ضرورت ہو۔ ان ایتھیسٹوں کے نظریے کو رد کرنے کے لیے بہت ہی بہترین ٹاپک ہے قرآنی آیات کا ٹاپک ہے۔ آیات کا ٹاپک، آیات یعنی نشانیاں، ہمارے ذہن میں جو جاتا ہے نا آیات، تو ہم سوچنے لگتے ہیں کہ آیات سے مراد قرآنی آیات ہیں۔ قرآن کریم کی جو ٹرم ہے آیات کی، وہ رب العالمین نے کیسے استعمال کی ہے؟ اپنے آپ اذہان کو اور اپنی سماعتوں کو منور کیجئے قرآن کریم کی ایک تلاوت سے،
مزید آگے بحث بڑھاتے ہیں، وہاں سے ایک کنسیپٹ ہمیں مل جائے گا کہ آیات سے مراد کیا ہے۔ سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد۔ اگر ہم کائنات کے تصور کو دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے آفاق میں، کائنات میں، جہان میں ہم نشانیاں دکھائیں گے، آیات دکھائیں گے، اور انسانوں کی جانوں میں ہم آیات دکھائیں گے، وہ آیات دیکھنے کے بعد ہر انسان کے لیے آشکار ہو جائے گا کہ ہمارا پروردگار حق ہے وہ کوئی خالق جس نے ہستی کو خلقت سے نوازا ہے وہ کوئی ذات کہ جس کے قبضے قدرت سے یہ کائنات بنی ہے، اور ہے وہ کوئی ذات کہ جو ہمارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ جب کائنات سے متعلق آیات کا تصور آتا ہے تو وہ آیات قرآنی جملے نہیں ہیں۔ جب انسان کی جان کے ساتھ ریلیٹ ہو جاتی ہیں آیات، تو آیات سے مراد قرآنی جملات نہیں ہیں۔ یہ ہم لوگوں کا ذہن ایسے ہوتا ہے کہ جب ہم سنتے ہیں لفظ آیات الہی، آیات الہی یعنی ہم سمجھتے ہیں قرآنی آیات مراد ہیں۔ نہیں، قرآنی آیات سے بڑھ کر بہت وسیع مفہوم ہے آیات کا، جسے آپ انگلش میں کہیں سائنز ہیں، کلوز ہیں، اشارے ہیں، علامتیں ہیں۔ آیت کا لغوی طور پر، لٹرلی طور پر معنی دیکھا جائے تو نشانی کے لیے استعمال ہوتا ہے، نشانی، علامت، یا آپ کہیں بہت ہی تھوڑا سا ڈیپلی سوچنا چاہیں تو آپ کہیں اثر، ایفیکٹ۔ اثرات جب دیکھے جاتے ہیں کسی چیز کے تو ہمیشہ اثر کے پیچھے کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جو ریزن اور کاز بنتی ہے۔ مثال کے طور پر سورج کی روشنی، سورج کا اثر ہے۔ جیسے ہی انسان صبح کوئی انسان سو رہا ہو اور اچانک سے اس کی آنکھوں پہ روشنی پڑے، اندازہ ہو جاتا ہے کہ سورج طلوع ہو چکا ہے، دن ابھر چکا ہے، مجھے کچھ کام کرنے ہیں دن میں، اٹھ جاتا ہے اپنے بسترے سے۔ سورج کی روشنی ایک اثر ہے سورج کو پہچانوانے کے لیے۔ یا کہیں پر دھواں اٹھ رہا ہو تو دھواں اثر ہے، معلوم ہوتا ہے کہ اس دھوئیں کے پیچھے کوئی آگ ہے، کوئی حرارت کا سورس ہے جہاں سے یہ دھواں اٹھ رہا ہے۔ تو اثرات کو قرآن کریم نے اپنی ٹرمز میں آیت کہا ہے۔ اثرات، علامتیں اور نشانیاں، جس طرح سے سورج کی روشنی سورج کا اثر ہے، علامت اور اس کی آیت ہے، نشانی ہے، آگ کا دھواں آگ کے لیے اثر ہے، اسی طرح یہ پوری کائنات اثر ہے رب العالمین کی ذات تک پہنچانے کے لیے۔ پوری کائنات ایک نشانی ہے، پوری کائنات علامت ہے پروردگار تک پہنچانے کے لیے۔ اصلی معنی آیت کا ہے یہی نشانی اور سائن ہونا ہے، علامت ہونا ہے، لیکن قرآن کریم نے مختلف استعمالات میں آیت کو استعمال کیا ہے۔ جس طرح یہ آیت گزری ہے کہ ہم انہیں آیات دکھائیں گے کائنات جہان میں اور انسانی جانوں میں، ان پر واضح ہو جائے گا کہ ہمارا پروردگار برحق ہے، تو اس آیت سے مراد وہ جملات، سینٹینسز نہیں ہیں، ورسز نہیں ہیں قرآن کریم کی۔ قرآن کریم کو دیکھا جائے تو آیت کا استعمال تین طرح سے ہوا ہے قرآن کریم میں۔ ایک آیت کا وہی استعمال ہے کہ ہم یوزلی سنتے رہتے ہیں، ورس یعنی چند الفاظ کی ایک ترکیب۔ سورہ حمد سے لے کر والناس تک جتنے جملات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغامات ہیں، اسے آیت بولتے ہیں۔ اور قرآن کریم کی آیات کے متعلق ایک آیت مثال کے طور پر میں لے کر آیا ہوں، تِلْكَ آیات اللہ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ، سورہ بقرہ میں آیت 252 ہے۔ یہ قرآن کریم کی آیات کے متعلق اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ یہ اللہ کی آیات ہیں جو ہم آپ پر تلاوت کرتے ہیں حق کے ذریعے سے۔ یہ تمام آیات بھی برحق ہیں، ان میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش بھی نہیں ہے۔ یہ بھی آیات الہی ہیں، یعنی قرآن کریم میں الحمد سے لے کر والناس تک جتنی آیات ہیں سبھی الہی ہیں۔ بہت ہی دقیق نقطہ ہے، یہ الہی آیات ہیں، یعنی ان آیات میں کسی انسانی سوچ و فکر کا کوئی دخل نہیں ہے۔
یہ آیات جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے جاری ہوئی ہیں اور پیغام ہدایت بن کر انسانی معاشرے کے لیے پیش ہوئی ہیں، یہ آیات الہی ہیں، یہ اللہ کی جانب سے نازل ہوئی ہیں۔ ان آیات میں کسی انسان کے اپنے ذہن کا کوئی دخل نہیں، ان آیات میں کسی وسوسے کا دخل نہیں، ان آیات میں کسی باطل چیز کا کوئی دخل نہیں، برحق آیات ہیں۔ ایک کنسپٹ اور مفہوم ہے انہی سینٹنسز کے بارے میں، اور ورسز کو بھی آیات کہا گیا ہے۔ دوسرا استعمال ہے آیت کا قرآن کریم میں، معجزات کو بھی آیت کہا گیا ہے۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصا اژدہا کے طور پر خداوند عالم نے ایک معجزہ بنا کر دے دیا کہ آپ اپنا عصا پھینکیں گے تو آپ کی نبوت کی واضح اور آشکار نشانی یہ اژدہا ہوگا۔ ساتھ ہی فرمایا وَضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ، اپنا ہاتھ اپنے سینے کی طرف دبا لیجئے، تخرج بیضاء، کہ جب ہاتھ دوبارہ نکالیں گے تو روشن ہوگا، من غیر سوء، بغیر کسی بیماری کے وہ ہاتھ سفید روشن آشکار نور کی طرح چمک رہا ہوگا۔ آیتن اخری، کہ موسیٰ یہ آپ کی دوسری نشانی ہوگی۔ آیت یہاں پر وہ معجزہ جو رب العالمین نے حضرت موسیٰ کو عطا کیا، معجزے کو بھی آیت کہا ہے۔ یہ بھی آیت الہی ہے کہ جب نبی اپنی نبوت اور رسالت کی حقانیت کو آشکار کرنے کے لیے معجزہ دکھاتا ہے تو وہ معجزہ بھی اللہ کی نشانی ہے، کسی عام انسان کی قدرت کی بس کی بات نہیں ہے۔ اور تیسرا ہے قرآن میں آیت کا استعمال کہ تمام جہان خلقت کو بھی آیت کہا ہے رب العالمین نے، اور جہان خلقت کی دو مثالیں قرآن نے جو پیش کی ہیں بسورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 12 ہے، وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیَتَيْن، کہ ہم نے دن اور رات کو دو نشانیاں قرار دیا ہے۔ اسی سے مربوط آیت ہے ان فی اختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، بے شک زمین و آسمان کی خلقت میں اور دن رات کے بدلنے میں نشانیاں ہیں، آیتیں ہیں اولو الالباب کے لیے، صاحبان عقل کے لیے۔ تو پس آیات کا لفظ جب ہم سنتے ہیں تو صرف مراد قرآنی آیتیں نہیں ہیں، آیات سے مراد ہر طرح کی وہ علامات اور نشانیاں ہیں کہ جو ہمیں اللہ تک پہنچا دیتی ہیں، جن کے ذریعے سے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد آ جاتی ہے۔ ہر وہ چیز کہ جو انسان کو غفلت سے نکال ڈالے اور اللہ کی طرف متوجہ کر دے، اس کو آیت کہتے ہیں۔ اسی وجہ سے ہمارے پاس احادیث میں ائمہ معصومین علیہ السلام کو بھی آیت اللہ کہا گیا ہے۔ آیت اللہ یعنی یہ معصوم ہستیاں وہ افراد، وہ حضرات ہیں اور وہ اعلیٰ انسان ہیں کہ جو اللہ تک پہنچنے کا سبب بنتے ہیں، چونکہ ہادی ہیں۔ ہدایت کا کام ہی یہ ہے ہادی کا کہ انسانوں کو اللہ تک پہنچا دے ہادی۔ اسی طرح آپ عالم شیعہ کو جو مرتبہ اجتہاد پہ پہنچتا ہے اسے بھی آیت اللہ بولتے ہیں، کیونکہ اس مجتہد کا کام کیا ہے؟ مخلوق کو اللہ تعالیٰ کے دین کے مطابق ہدایت کرنا اور قرب الہی کے وسائل فراہم کرنا، آیت اللہ کہا جاتا ہے اسے۔ یا کچھ جیسے کعبۃ اللہ، یہ بھی آیت ہے پروردگار کی، نشانی ہے کعبۃ اللہ۔ اور جو چیز اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنے کا سبب بنتی ہے، اس چیز کو دیکھنا انسان کے لیے عبادت قرار دیا دین مبین اسلام نے۔ جیسے قرآن کریم ہدایت کی کتاب ہے، النظر الی المصحف عبادت، حدیث میں آیا ہے کہ اس قرآن کریم کو دیکھنا عبادت ہے۔ اور ماہ رمضان عبادتوں کا مہینہ ہے جس میں مومنین مسلمین قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں۔ یہ ماہ رمضان میں انسان کو کئی برابر اس کا ثواب دگنا ملتا ہے۔ قرآن کریم کو پڑھنا بھی عبادت ہے، قرآن کریم کو دیکھنا بھی عبادت ہے، قرآن کریم کو سننا بھی عبادت ہے، چونکہ رب العالمین کے قریب کرتا ہے انسان کو، چونکہ قرآن انسان کو نفسانی خواہشات سے ہٹا کر ایک ہدایت کا راستہ فراہم کرتا ہے۔ اسی طرح امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جو رسول اللہ نے فرمایا کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، علی کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ علی کی ذات وہ ہے کہ جو انسانوں کو اللہ تک پہنچاتی ہے۔ بس ہر وہ چیز کہ جو انسان کو اللہ کی طرف متوجہ کر دے وہ آیت ہے۔ اس جہان میں وہ چاہے انسانی شکل میں ہو
چاہے کائنات کی موجودات ہوں، چاہے قرآن کریم کی آیات ہوں۔ تو جب ہم دیکھتے ہیں قرآن کریم نے مختلف استعمال کیا ہے آیت کا، تو آیات کی ہم مختلف اقسام بنا لیں گے۔ کچھ آیات ہیں پروردگار کے کلام سے مربوط ہیں، جنہیں کلامی آیات کہیں گے ہم۔ کلامی آیات یعنی قرآنی ورسز، قرآنی آیات۔ دوسری قسم ہے آیات کی کہ جو آفاق سے مربوط ہیں، کائنات اور جہان سے مربوط ہیں، آفاقی آیات۔ اور تیسری آیات ہیں جو انسانوں کی جان سے مربوط ہیں، انفسی آیات۔ اسی آیت کو ملاحظہ کرتے ہوئے سنریہم آیاتنا فی الآفاق، ہم اپنی آیتیں جہان میں دکھائیں گے، وفی انفسہم، اور انسانوں کی جانوں میں دکھائیں گے، حتی یتبین لہم انہ الحق، تاکہ انسانوں کے لیے یہ آشکار ہو جائے کہ ہمارا برحق پروردگار موجود ہے۔ تو آیات کا ٹاپک لے کر گفتگو کرنے کی اہم ضرورت یہ ہے کہ ہم انسان اپنے خالق کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ ہم اس کائنات کو دیکھتے ہوئے اور اپنی جانوں کو دیکھتے ہوئے ایسی نشانیاں تلاش کریں کہ جو ہمیں اپنے رب تک پہنچا سکیں۔ آیات کا ٹاپک اس لیے اہم ہے، اسی آیات کے ٹاپک کو دیکھیں انہی ایتھسٹوں کو دیکھتے ہوئے، چونکہ ابھی اس زمانے میں ایک بہت بڑا چیلنج ہے، خاص کر ان جوانوں کے لیے جو کالجز یونیورسٹیز میں جا رہے ہیں اور غرب زدہ ٹیچروں کے سامنے تعلیمات حاصل کر رہے ہیں۔ ان بچوں کے ذہنوں میں شبہات بہت زیادہ ڈالے جا رہے ہیں کہ کوئی ایسا خالق نہیں ہے کہ جو آپ کو غیب سے دیکھ رہا ہو، جس سے آپ کو ڈرنے کی ضرورت ہو، جس کی آپ کو عبادتیں کرنے کی ضرورت ہو۔ کیوں نہیں ہے جی؟ کہتے ہیں کچھ بھی کائنات میں بنایا ہوا نہیں ہے، جو کچھ ہے ایکسیڈنٹلی فزیکل اور کیمیکل شرائط کے فراہم ہونے سے خود بخود چیزیں بن جاتی ہیں۔ ایتھسٹوں کا یہ کہنا ہے کہ اس کائنات کے پیچھے کوئی بنانے والا نہیں ہے، بس یہ بگ بینگ ہوا اور ملین سال گزرے، اور آج جو جس شکل میں آپ کو نیچر نظر آ رہی ہے وہ نیچر بولتے ہیں، نیچر نظر آ رہی ہے آپ کو۔ ہم مسلمان ذہن والے کیا کہتے ہیں اس کائنات کو؟ قدرت کہتے ہیں، اللہ کی قدرت کی نشانی مانتے ہیں۔ لیکن ایتھیسٹ اس ساری نیچر کو خود مختار مانتے ہیں کہ اس کے پیچھے کوئی چلانے والا نہیں ہے، پری پلانڈ کچھ بھی نہیں ہے، کسی منصوبے اور حکمت کے تحت کچھ بھی نہیں ہوا۔ جب کائنات ہی کسی حکمت و منصوبے کے تحت نہیں بنی تو اس کائنات میں سر اٹھانے والا انسان، جسے آپ اشرف المخلوقات کہتے ہیں، یہ کیسے پری پلانڈ ہو سکتا ہے؟ یہ بھی اس کائنات کا حصہ ہے۔ انسان کے اندر کیا ایسی خصوصیت ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کہتے ہیں یہ اشرف المخلوقات ہے؟ اتنے بڑے بڑے پہاڑ ہیں جی، اتنی بڑی وسیع کہکشائیں پھیلی ہوئی ہیں جو انسان کی عقل سے بھی بہت وسیع کائنات ہے، کیسے انسان کہتا ہے میں اشرف المخلوقات ہوں؟ ایتھیسٹوں کا کہنا ہے کہ کون سی چیز ہے تیرے وجود میں انسان کی تو کہتا ہے میں خلیفۃ اللہ کا حقدار ہوں، اللہ کی خلافت ہے جی انسان کے وجود میں، اللہ نے انسان کو، آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنا کر بھیجا۔ کون سی خصوصیت تھی اس انسان کے وجود میں جو اسے آپ خلافت الہیہ کا حقدار قرار دیتے ہیں؟ اور بہت ہی عجیب و غریب اعتراضات ہیں کہ اگر کوئی خالق ہوتا کائنات کا، کوئی خدا ہوتا، تو کیوں اس دنیا میں بے دین لوگ رہ رہے ہوتے؟ اگر وہ اتنا قدرتوں والا ہوتا تو ان سب بے دینوں کے سامنے آشکار ہو جاتا، اپنا جلوہ دکھاتا اور کہتا کہ میں خالق ہوں تمہارا، او میرے سامنے جھکو، مجھے سجدے کرو، عبادتیں کرو۔ کیوں کوئی غلط راستے پہ چلتا؟ یعنی بہت اس طرح کے بچگانہ سوالات۔ یا ایک اور بہت ہی بے ڈھنگا سا سوال کہ اگر خالق ہوتا تو دکھائی کیوں نہیں دیتا کسی کو؟ چلیں جی، آپ کہتے ہیں بہت ہی مخلصین، زاہدین، عابدین کو نظر آ جاتا، کسی نے آج تک دعویٰ نہیں کیا ہم نے خدا کو دیکھے، کیا وجہ ہے؟ یعنی اس طرح کے سوالات، اعتراضات آج اٹھائے جا رہے ہیں رب العالمین کی ذات کو چیلنج کرتے ہوئے۔ جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پیغام ہدایت دینا شروع کیا قوم فرعون کو، فرعون نے اس زمانے میں کیا کیا؟ اپنے ایک مشیر کو بلایا، حامان کو، کہا حامان ایک بہت بڑا برج بناؤ، بہت بڑی بلڈنگ تیار کرو، اس برج کے اوپر چڑھ کر آسمان میں تیر پھینکیں گے، موسیٰ کے خدا کو ختم کر دیں گے، اگر ہوا تو ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح کا ملتا جلتا تصور ہے آج کے ایتھیسٹ کا کہ اگر خدا ہوتا تو وہ نظر آتا، ہمیں تو نظر نہیں آ رہا، جب نظر نہیں آ رہا تو آپ کو کیسے معلوم وہ ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید جیسی کتاب میں اپنی آیات میں انسان کو غور و فکر کرنے کی دعوت دی ہے۔
کہ اگر تم میری آیات میں غور و فکر کرو گے تو ضرور تم مجھ تک پہنچو گے، غور و فکر کے ذریعے سے، عقل کے ذریعے سے، اور خاص کر لِأُولِي الْأَلْبَاب قلب کے ذریعے سے۔ جیسے انسان کا قلب شفافیت پا جائے اور باطل آرزوؤں سے پاک ہو جائے قلب، جب انسان کا قلب فضول مادی حسد اور کینے اور غیبتوں سے پاک ہو جائے، تب جا کر اس مومن کے قلب کو عرش الرحمن کہا گیا ہے حدیثوں میں، کہ انسان کا دل اللہ کا عرش ہے، انسان اپنے دل میں ہی اللہ کو پا لیتا ہے۔ لیکن وہ انسان کہ جو اپنے آپ کو مادیات سے، شیطنت سے، نفسانیات سے پاک کر لے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انسان کی ہدایت کے لیے آیات پیش کی ہیں، آیات پیش کی ہیں کہ انسان آیات میں غور و فکر کرے، تدبر کرے، اور تدبر کرتا ہوا اپنے رب کی ذات کو پا لے۔ ایسا اللہ کی جو آنکھوں سے نظر آ جائے وہ پھر اللہ نہیں ہے۔ بس ایک شبہ کا جواب عرض کرتا ہوں، آگے آیات میں جیسے ہماری گفتگو چلے گی، مزید ان شبہات کو لے کر ہم قرآنی آیات کا سہارا لے کر آگے چلیں گے، ایتھیسٹوں کے شبہات کا ایک طرح کا ہم جواب دینے کے قابل ہو جائیں گے۔ ایک آسان سا شبہ کہ اگر اس کائنات کا کوئی خالق ہے تو آنکھوں سے نظر کیوں نہیں آتا؟ آج انسانوں نے اتنی ہائی رینج والی ٹیلیسکوپیں بنا لی ہیں کہ آپ کی زمین سے نکل کر باہر دوسرے سیاروں کو بھی کیچ کر رہی ہیں، سیاروں سے نکل کر بڑی بڑی کہکشاؤں کا وہ کیچ کر رہی ہیں آپ کو۔ تو اللہ اگر ہوتا کائنات میں تو آنکھوں سے نظر آتا، جبکہ کسی کو آج تک نظر نہیں آیا۔ اس کا آسان سا جواب یہ ہے کہ جو چیز آنکھوں سے دیکھی جاتی ہے وہ ضرور میٹیریل ہونی چاہیے۔ جو چیز آنکھوں سے دیکھی جاتی ہے اس کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے، جو چیز آنکھوں سے دیکھی جاتی ہے اسے جگہ کی ضرورت ہوتی ہے، اور جو چیز آنکھوں سے دیکھی جاتی ہے اس کا اپنا خاص وجود ہوتا ہے، ایک یعنی آپ کہیں لمیٹڈ چیز ہوتی ہے، محدود ہوتی ہے۔ آنکھوں سے دیکھی جانے والی کوئی ایسی چیز کے بارے میں آپ دعویٰ نہیں کر سکتے، کوئی کلیم نہیں کر سکتے کہ یہ میں دیکھ رہا ہوں اور میرے دیکھنے کے باوجود یہ لامحدود ہے۔ یہ ایسی کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی کائنات میں۔ جو چیز انسانی آنکھ کی رینج میں آتی ہے وہ محدود ہوتی ہے، اور جو چیز محدود ہو وہ کائنات کی خالق نہیں ہو سکتی۔ محدود چیز کی ایبلٹیز بھی اس کی محدود ہوتی ہیں، محدود چیز کی قدرت اور علم بھی محدود ہوتے ہیں۔ آپ ایسی ذات کو تصور کریں کہ جو کل کائنات کی خالق ہو، کل کائنات کی خالق ہو، اور اس کے بارے میں ہم کہیں وہ مجھے آنکھ سے نظر آئے، تو پھر وہ نظریہ یہاں پہ خود بخود توڑنا پڑے گا کہ جس کو ہم نے مانا کہ کل کائنات کا خالق ہے اور وہ لامحدود ہے، پھر ہمیں آنکھ سے نظر بھی آ رہا ہے، تو پھر لامحدود نہ ہوا۔ پریڈکشن پائی جاتی ہے یہاں پہ آپ کی، اس طرح سے آپ پیش بینی کریں کہ گویا کہ یہ شبہ اٹھایا ہی اس لیے جا رہا ہے کہ تصور خدا کو ختم کیا جائے، عقیدہ خدا کو ختم کیا جائے۔ لیکن جس طرح سے شبہات اٹھائے جاتے ہیں، یہ شبہ آپس اپنی ذات میں ہی تضاد رکھتے ہیں، اپنی ذات میں تضاد رکھتے ہیں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ آپ بعض دفعہ ایک سوال کریں اپنی ذات سے، اس کا جواب ایسا دیں جو آپ کے سوال کو رد کر رہا ہو۔ ایک مدعا ایسا اٹھائیں کہ جس کی جب وضاحت کرنا چاہیں وہ مدعا خود بخود رد ہو جائے۔ کسی نے سوال کیا، البتہ ائمہ کے زمانے میں یہ سوالات ہوا کرتے تھے، امام سے کسی شخص نے آ کر سوال کیا کہ کیا اللہ میں اتنی قدرت ہے کہ پوری زمین کو ایک انڈے میں بند کر دے؟ خدا کر سکتا ہے؟ اس کا جو جواب دیں گے آگے سے راستہ دروازہ بند ہے۔ اگر کہ پوری زمین کو یا پوری کائنات کو اللہ انڈے میں بند کر دے تو پھر کائنات نہ ہوئی۔ جتنی وسعتوں میں یہ کہکشائیں اور کائنات اور یہ زمین پھیلی ہوئی ہے، آپ کے ساری وسعتوں سمیت، اپنی ساری موجودات سمیت ایک انڈے میں آ جائے تو وہ پھر کائنات نہ ہوگی۔ اگر انڈے میں بند کیا جائے کہ اتنا بڑا انڈا بنے تو پھر انڈا نہیں ہوگا۔ کیا کائنات انڈے میں بند ہو سکتی ہے؟ جیسے جواب دیں گے کہ کائنات ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی، تو دونوں صورتوں میں جواب در حقیقت قدرت خدا کو رد کرنے ہیں۔ اسی طرح سے سیم کہ اگر آپ کہیں کہ اس کائنات کا کوئی خالق ہے، اگر ہے تو نظر کیوں نہیں آتا؟
بھئی نظر آئے تو وہ محدود ہو جائے گا، جو نظر میں آ جائے گا، جو انسان کے سامنے میٹیریل ورلڈ کا حصہ بن جائے گا، وہ پھر خالق نہیں رہے گا، وہ پھر لامحدود نہیں رہے گا۔ لامحدود جب نہیں رہے گا تو وہ قادر نہیں ہے کہ کائنات کو تدبیر کر سکے، وہ قادر نہیں ہے کائنات کو خلق کر سکے۔ تو یہ مسائل، ایک شبہ کہ یہ کہنا ہی غلط ہے کہ کائنات کا خالق انسان کی آنکھ کی رینج میں آئے، آنکھ کی رینج میں آئے گا تو وہ پھر خالق نہیں ہوگا۔ امام باقر علیہ السلام کے فرمان کے مطابق کہ ایسا خالق اور خدا کہ جسے آپ اپنے ذہن میں تصور کر سکیں وہ پھر آپ کی مخلوق ہے۔ ایسا خالق اور خدا جسے آپ اپنے ذہن میں تصور کر سکیں وہ پھر خالق نہیں ہے، وہ پھر آپ کے ذہن کی مخلوق ہے، وہ پھر آپ کے ذہن کی کریشن ہے، وہ خالق نہیں رہتا۔ خالق تو وہ رب ذوالجلال ہے کہ جو بہت ہی لامحدود ہے، وہ جسمانی نہیں ہے، میٹیریل ورلڈ کا نہیں ہے۔ پس بیسک شبہ ایتھیسٹوں کا ادھر لوٹ جاتا ہے کہ وجود ان کے پاس صرف مادی اور میٹیریل ہے۔ ایتھیسٹوں کی نظر میں حقیقت اور ریالٹی صرف اس چیز کی ہے کہ جسے آپ ایکسپیرینس میں لا سکیں۔ ایتھیسٹ کا مین شبہ اور اس کی عقل و فکر کی محدودیت جہاں تک آتی ہے کہ اس کے سامنے ریالٹی صرف میٹیریل ہے۔ حالانکہ یہی غلط ہے کہ ریالٹی صرف میٹیریل نہیں ہے، میٹیریلائز جو دنیا ہوئی ہے یہ اس ریالٹی کا ایک شعبہ ہے، ایک اپیرنس ہے ریالٹی کا۔ ریالٹی اس اپیرنس ورڈ کے پیچھے چھپی ہوئی ہے، ریالٹی ساری کی ساری یہ ظاہر ہونے والی نہیں ہے۔ اس کی پھر کئی مثالیں ہیں جی، اگر آپ، اور بہت پیارا انشاءاللہ آگے بیانات کریں گے انسانی جان میں جو نشانیاں ہیں۔ آیت اللہ مصباح یزدی اپنی کتاب، ان کی کتاب ہے آموزش عقائد کے نام سے، اس میں بڑا پیارا بیان فرماتے ہیں کہ ایتھیسٹوں کا یہ کہنا کہ ساری کی ساری کائنات کی حقیقت میٹیریل اور مادی اور جسمانی ہو، یہ خود بخود باطل ہے، اس وجہ سے کہ اگر ایتھیسٹ اپنا ذہن بھی پڑھ لے تو وہ اس کے ذہنی توانائیاں بھی مادی نہیں ہیں۔ انسان کی عقل اس مادی دنیا سے نہیں ہے۔ انسان کے پاس ارادوں کی طاقت، کہ جس ارادے کی طاقت پہ انسان آج زمین سے نکل کر کہکشاؤں کو اپنے قبضے میں کرنا چاہتا ہے، وہ ارادہ بھی انسان کا مادی نہیں ہے۔ انسان کے پاس اختیار کی طاقت ہے کہ جب میں کوئی کام کرنا چاہتا ہوں پہلے سوچتا ہوں یہ کام کروں یا نہ کروں، تو اس کا مطلب یہ اختیار ہمارا مادی نہیں ہے۔ مادی نیچر کی خصوصیت یہ ہے کہ جب بھی شرائط فراہم ہوتی ہیں رزلٹ سامنے آ جاتا ہے۔ مادی دنیا میں نیچر کی ریالٹی یہ ہے کہ جب بھی یہاں پر شرائط فراہم ہوں گی، کاز اور علل اکٹھی ہوں گی، فوری رزلٹ سامنے آ جائے گا۔ مثال کے طور پر آپ سامنے شیشہ ہے، پتھر ماریں، آپ کا پتھر مارنا اور شیشہ ٹوٹنا، نتیجہ واضح ہے۔ آپ کے پاس اگر ہاتھ میں ایک ماچس ہے، ایک ماچس کی تیلی سلگائیں، آگ اوپر اٹھے گی۔ یعنی یہ مادی دنیا کی نیچر ایسے ہے کہ جیسے یہاں پر شرائط فراہم ہو فوری رزلٹ آ جاتا ہے، شرائط ملتے ہی رزلٹ آ جاتا ہے۔ حالانکہ انسان کا اختیار اس کنڈیشن کا نہیں ہے کہ آپ کے سامنے ساری شرائط فراہم ہیں۔ یہ مثال بہت پیاری ہے ماہ رمضان کی، روزے ہیں، آپ کے پاس گھر میں کھانا ہو، فروٹ پڑا ہو سامنے، بچے کھا رہے ہوں، آپ کے پاس اختیار ہے کھانا کھانے کے لیے، شرائط فراہم ہے، لیکن آپ نہیں کھاتے، تو اس کا ماننا پڑے گا کہ انسان کے اندر جو اختیار جیسی طاقت ہے، یہ اختیار جیسی طاقت مادی نہیں ہے، کیونکہ اس مادی رول میں نہیں آ رہی، نیچرل رول میں نہیں آ رہی۔ نیچر کا یہ تقاضا ہے کہ جہاں پر بس شرائط فراہم ہو، نتیجہ مل جائے، رزلٹ مل جائے۔ حالانکہ اختیار انسان کا اس طرح کی مادی نیچر کا نہیں ہے۔ بس انسان اپنے وجود میں غور و فکر کرے، جھانکے، تو اسے نظر آ جاتا ہے کہ کچھ حقائق ایسے ہیں کہ جن کا تعلق ہمارے وجود سے ہے، وہ حقیقت رکھتے ہیں لیکن مادی نہیں ہیں۔ جب انسان کے وجود میں بھی پائے جانے والے کچھ حقائق غیر مادی ہوں، میٹیریل ورلڈ سے نہ ہوں، تو پھر انسان کو اتنی کم از کم سوچنے کی گنجائش ہونی چاہیے کہ جب میرے وجود میں کچھ غیر مادی چیزیں پائی جاتی ہیں، غیر جسمانی چیزیں پائی جاتی ہیں، تو کائنات کے پیچھے کیا معلوم ایک عالم غیب ہو کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے مومنین کی صفات بیان فرمائی ہیں قرآن کریم کے آغاز میں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین
الذین یؤمنون بالغیب، مومنین متقین وہ ہیں کہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ غیب پر ایمان رکھنے کا مراد یہی ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات کہ جو کائنات کی خالق ہے اور انسان کی خالق ہے، وہ انسان کی آنکھوں کے ذریعے دیکھی نہیں جا سکتی۔ رب العالمین کی ذات کا تعلق عالم شہادت سے نہیں ہے بلکہ عالم غیب کے ساتھ ہے، اور وہ اس طرح بھی نہیں کہ بس ہمارے ایک وہم ہو، خیال ہو، نہیں، اس غیبی طاقت کو پہچاننے کے لیے اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی آیات موجود ہیں۔ جس آیت الہی میں آپ غور و فکر کریں گے، اس آیت الہی میں چند ایک ایسی خصوصیات پائی جاتی ہیں کہ آپ کی عقل کو وہ آیات مجبور کریں گی کہ ہمارا کوئی بنانے والا ہے۔ جو بھی چیز آپ اٹھائیں اس کائنات کی، ایک اس کائنات کی چیزوں میں پائے جانے والا ڈسپلن اور ڈیزائننگ، کائنات کی کوئی چیز بھی، انشاءاللہ آگے مزید کھولیں گے، آج صرف اشارتاً کہہ کے عرض اپنے ختم کرتا ہوں۔ کائنات کی کوئی چیز بھی اٹھائیں آپ، مادی نیچر کی کوئی چیز بھی اٹھائیں تو اس میں ایک ڈسپلن پایا جاتا ہے، ڈیزائننگ پائی جاتی ہے، اور ڈیزائننگ اور ڈسپلن بغیر علمی محاسبات کے نہیں ہو سکتا۔ کہیں پر بھی نظم ہو، ڈسپلن ہو، بغیر علم کے نہیں ہو سکتا، اور جب بغیر علم کے کوئی نظم و ڈسپلن نہیں ہو سکتا تو وہاں پر حتماً کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے۔ اس کائنات میں یہ تین چیزیں ہر جگہ نظر آئیں گی آپ کو۔ جن خاص کر زندہ موجودات کو اٹھائیں گے تو ان میں زندگی میں ڈسپلن، اس ڈسپلن کے پیچھے علم و حکمت، اور خود ان زندہ موجودات کے اندر پائے جانے والا شعور یہ بتاتا ہے کہ جب میٹیریل ورلڈ میں کچھ چیزیں ایسی پائی جاتی ہیں جن میں شعور پایا جاتا ہے، زندگی پائی جاتی ہے، اور یہ شعور اور زندگی خود میٹیریل نہیں ہے۔ شعور اور زندگی کا ابھر آنا، ظاہر ہونا، ہو کر آنا، یہ مادے کی خصوصیات میں سے نہیں ہے۔ مادہ بالکل اندھا ہے، مادہ بالکل تاریک ہے، میٹیریل ورلڈ صرف ڈارکنیس ہے۔ اس ڈارکنیس میں کس نے ہنر اپنے ظاہر کیے، کس نے اپنی قدرت اور علم کے کرشمے آ کر اجاگر کیے، کس نے اپنی قدرت اور حکمت کے خزانے آ کر ظاہر کر دیے انسان کے سامنے۔ بس یہ آیات ایسی ہیں کائنات کی خلقت کی کہ جس میں انسان غور و فکر کرے تو سب سے پہلے یہ غفلت کا پردہ ٹوٹ جاتا ہے کہ اس کائنات میں پھیلی ہوئی خوبصورتی اور اس کائنات میں پھیلا ہوا نظم و انضباط، اس کائنات میں جاری علم و حکمت بغیر کسی بنانے والے کے نہیں ہو سکتا۔ غور و فکر سے انسان غفلت کا پردہ توڑتا ہے بس، اور جو انسان غور و فکر کرتے ہوئے غفلت کا پردہ اپنا چاک کر ڈالے اسے روشنائی کا راستہ مل جاتا ہے۔ انسان کے وجود میں غور و فکر کی مثال اسی طرح ہے، بالکل اسی طرح آپ لیں اس عقل کی مثال کو، غور و فکر کو، کہ جس طرح کوئی انسان رات کی بالکل تاریکی میں کسی جنگل کا بہت ہی کٹھن سفر طے کر رہا ہو، معلوم نہ ہو کس ڈائریکشن میں جانا ہے، کچھ بھی نظر نہ آ رہا ہو، وہاں پہ ایک ذرہ سی آپ چنگاری بھی سلگا دیں گے تو وہ بھی راستہ دکھائے گی آپ کو۔ انسان جب غور و فکر نہیں کرتا تو انسان کا وجود بالکل غفلتوں کے اسباب سے بھرا پڑا ہے۔ انسان کا وجود ہی غفلتوں کا منبع ہے جب غور و فکر نہ کرے انسان، اور جب غفلت میں انسان ڈوبتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ انسان کہ جنہیں ہم نے کان دیے ہیں لیکن حقیقت سننے سے محروم ہیں، جنہیں آنکھیں دی ہیں مگر حقیقت دیکھنے سے محروم ہیں، جنہیں ہم نے عقل و قلب عطا کیا مگر یہ فہم و فراست سے محروم ہیں، اولئک کالانعام، یہ پھر انسان نہیں ہے، یہ تو حیوانوں کی مانند ہے، یہ چار پاؤں کی مانند ہے، بل ہم اضل، بلکہ چار پاؤں سے بھی بدتر ہے۔ ایسے انسان جو غفلت میں ڈوبا ہو، غفلت میں ڈوبے انسانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کا ایندھن رکھا ہے، اور وہ جہنم کا ایندھن غفلت میں ڈوبے انسانوں کے لیے جو تیار ہے، اعدت للکافرین، جو کافروں کے لیے جہنم تیار ہے، اس میں وہی انسان نوالا بنیں گے جو راہ حق و ہدایت سے بھٹکے ہوئے ہیں اور جو اپنے پروردگار کے معصیت کار اور عصیان گر ہیں۔ لیکن جو شخص صاحبان عقل و شعور ہیں، جو مومنین صاحبان فکر ہیں اور غور و فکر کرتے ہوئے وہ اپنے رب کو پا لینا چاہتے ہیں، غور و فکر کرتے ہوئے وہ اپنے قلب کو نفسانی خواہشات سے آزاد کرنا چاہتے ہیں، ایسے مومنین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماہ رمضان کی یہ فرصت عطا کی ہے
کہ اس ماہ رمضان میں انسان اپنی خواہشات نفس سے آزاد ہونے کی کوشش کرتا ہے. ایسی خواہشات بھی جو حلال بھی ہوتی ہیں. روزے کی حالت میں ہم حلال خواہشات کو تو ترک کر کے بیٹھے ہیں. فجر سے لے کر غروب تک کھانا پینا اپنے رزق حلال سے کمائی کی ہوئی ہو تو حرام نہیں انسان پہ کھانا، لیکن روزے کی حالت میں کھانا حرام ہے. اور کی ایسے جائز خواہشات، پانی نہیں پی سکتے، خدا کی رحمت ہے پانی، زندگی کا سرمایہ ہے پانی، لیکن نہیں، ایک خاص وقت میں اپنی خواہش نفس سے اپنے آپ کو آزاد کرنا ہے کہ جو چیز حلال ہے وہ بھی ہم نے اپنے رب کے حکم سے نہیں کھانی پینی، نہیں استعمال کرنی. یہ مرحلہ انسان کی عبودیت کا مرحلہ ہے اور انسان کے خالص ہونے کا مرحلہ ہے. آج آغاز ہے ہمارا ماہ رمضان کا، کہ رب العالمین وہ توفیق عطا کرے ہمیں کہ جب ماہ رمضان کامل ہو جائے تو ماہ رمضان کے اختتام پر ہماری روحانی فطرت آشکار ہو کر سامنے آ جائے، کہ اس روحانی فطرت کے آشکار ہونے پر ہم مستحق ہوں گے عید فطر منانے کے. عید فطر منانا یعنی انسانی آزادی پا لینا. عید فطر منانے یعنی خواہشات نفس سے آزاد ہو کر اپنے رب کے قرب کو محسوس کر لینا. عید فطر یعنی صف صدیقین و صالحین میں جا کر شامل ہو جانا، اور وہ مقام اس ماہ رمضان کے روزے گزارنے کے بعد ہمیں ملے گا. اس ماہ رمضان میں ہم نے اپنے آپ کو جو خواہشات نفسانی کی چنگل سے آزاد کروانا ہے، اس میں رب العالمین کی طرف سے یہ اہتمام ہوتا ہے کہ ماہ رمضان میں وہ وسوسہ گر خناس بند کر دیا جاتا ہے، شیطان بند ہوتا ہے، گمراہی کے وسائل کم ہو جاتے ہیں. یہ رب کا ایک خاص پھر لطف ہے، پھر عنایت ہے کہ اگر اپنے بندوں کو ضیافت الہی کے لیے، مہمانی کے لیے دعوت دی ہے رب العالمین نے، تو اس راستے کی رکاوٹوں کو بھی ختم کر دی ہے. اب ایک ہے انسان اور ایک ہے اس کا نفس اور ایک ہے پروردگار عالم کا محضر. رب العالمین کے محضر میں اگر انسان اپنے آپ کو خالص کر لے کہ جب شیطان تو ہے نہیں بہکانے والا، اپنے نفس کے وسوسے سے بچ جائیں، اپنی روحانیت کو اتنا واضح اور خالص و آشکار کر لیں، شفاف کر لیں کہ پروردگار کی رحمت کے چشمے ہمارے قلب پہ آ کر گریں اور ہمارا قلب اس رب العالمین کو محسوس کرنے کے قابل ہو جائے. اور اپنا جب ہمارا قلب بیدار ہو جائے گا تو اس کائنات کی ہر موجود کو دیکھتے ہوئے، ہر موجود میں پائی جانے والی علم و حکمت کی نشانیوں کو دیکھتے ہوئے ہم اپنے رب کی معرفت حاصل کرنے کے قابل ہو جائیں گے. اسی کے ساتھ ہم آج کی اس نشست کا اختتام کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار بحق محمد و آل محمد ہماری عبادات کو، نمازوں اور روزوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے قلوب کو اپنے عشق و محبت کے لیے خالص فرما. پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمیں ائمہ کے طیبین و طاہرین کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما اور خالص روزہ داروں میں سے ہمارا شمار فرما. ہمارے آقا ولی العصر امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما. پروردگار ہماری گناہ گار آنکھوں کو امام زمانہ کی دیدار کے قابل بنا. بحق محمد و آلہ الطیبین.